السلام علیکم کلاس، آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں اوور کوٹ غلام عباس نے لکھا ہے۔ جنوری کی شام تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ٹھنڈا موسم تھا۔ ایک نوجوان اوور کوٹ پہنے ہوئے مال روڈ سے گزر کر ڈیوس روڈ پر پہنچا اور وہاں پر وہ ارد گرد کا ماحول دیکھ رہا اور اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہت سے اسٹالز لگے ہوئے تھے جن پر وہ بے ربط پھر رہا تھا، ایسے ہی مٹر گشت کرنے کی غرض سے۔ اور اس نوجوان کا حلیہ یہ تھا کہ وہ لمبی لمبی کلمیں تھی، اس کی چمکتے ہوئے بال، باریک مونچھیں، بادامی رنگ کا گرم اوور کوٹ، کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ادکھلا پھول، سر پر فلیٹ ہیٹ اور سفید سلک کا گلو بند گلے میں پہنا ہوا، اور بید کی ایک چھوٹی چھڑی۔ تو یہ اس لڑکے کا حلیہ تھا۔ نوجوان کا اپنا کوٹ خوبصورت تھا، وہ ارد گرد کے لوگوں کے بھی کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کا اپنا کوٹ تھا پرانا لیکن خوب بڑھیا سلا ہوا تھا اور کسی ماہر درزی کا سلا ہوا تھا۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ بہت دیکھ بھال کی گئی ہے۔ کالر خوب جما ہوا، باہوں کی کریزیں بڑی نمایاں اور سلوٹ کہیں نام کو بھی نہیں۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک لڑکا جو کہ سگریٹ بیچنے آتا ہے، اس سے وہ سگریٹ خریدتا ہے اور اس میں اس کو ایک آنا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ارد گرد کے اسٹال دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسی غرض سے وہ ایک موسیقی کی دکان پر بھی جاتا ہے۔ وہاں پر وہ موسیقی کی جو آلات ہیں وہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پر لسٹ مانگتا ہے، فہرست مانگتا ہے گراموفون کی۔ دکاندار اس کو فہرست مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بک سٹال پر جاتا ہے، وہاں پر وہ کتابیں دیکھتا ہے اور وہاں سے بھی نکل آتا ہے لیکن خریدتا کچھ نہیں۔ اس کے بعد ایک ہوٹل میں بیٹھتا ہے، پانی وغیرہ پیتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور ہوٹل میں جو موسیقی بجا رہا ہوتا ہے اس سے بات چیت کر کے وہاں سے بھی نکل آتا ہے۔ ہوٹل سے باہر ایک ٹیکسی والا اس سے پوچھتا ہے تو وہ اسے نو تھینک یو کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور مزید ادھر ادھر پھرنے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد قالین کی دکان پر جاتا ہے، قالین وغیرہ دیکھتا ہے اور قیمت پوچھتا ہے تو وہ رعایت کرنے کے کہتے ہیں تو کہتا ہے ابھی صرف دیکھ رہا ہوں، خریدنا نہیں ہے۔ وہیں سے وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ایک لڑکا لڑکی پر پڑتی ہے۔ اس وقت تک اس نوجوان کو کسی چیز نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا یہ لڑکا لڑکی کو دیکھ کر وہ متاثر ہوا۔ اس نے ان کی باتیں سننا شروع کی اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جس طرف بھی جا رہے تھے لڑکا اور لڑکی، وہ پیچھا کرتا ہوا انہی کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اور اسی دوران جو ہے میکرو روڈ سے آنے والی ایک ٹرالی سے ٹکر ہوتی ہے اور لڑکا وہاں پر حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ راہگیر دو تین ہوتے ہیں ارد گرد، وہ اسے اٹھاتے ہیں اور ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں۔ آپریشن تھیٹر میں جب ڈاکٹر اور نرسیں اس کے کپڑے کھولتے ہیں، مطلب اوور کوٹ کھولتے ہیں، تو اندر حالات ہی نرالے ہوتے ہیں۔ گلو بند جو سلک کا پہنا ہوتا ہے وہ اتارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بنیان بھی پھٹی ہوئی پہنی ہوئی ہے اور جو سویٹر پہنا ہوا تھا وہ بھی بالکل چھلنی ہوا تھا اور جسم پہ بہت زیادہ میل اس کی جمی ہوئی تھی۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر ڈاکٹر اور نرس وغیرہ خود حیران پریشان رہ جاتے ہیں، جبکہ نرس کا خیال تھا کہ وہ بہت ہی کسی اچھے خاندان کا لڑکا ہے اور خوب بن ٹھن کر نکلا ہے۔ جب اس کی پینٹ دیکھی جاتی ہے تو وہ بھی کسی باریک کپڑے یا پرانی ٹائی جو کہ بالکل ہی ختم ہوئی ہوتی ہے اس سے باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وغیرہ سب حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب اس کے جوتے اتارے جاتے ہیں تو وہ بھی سوراخ ہوئے ہوتے ہیں ان میں، اور جرابیں بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جب جرابیں اتاری جاتی ہیں تو ایک پاؤں میں دوسرے رنگ کی اور دوسرے میں الگ رنگ کی جراب پہنی ہوتی ہے۔ اس پر نرس ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ لڑکے کا چہرہ جو پہلے سیدھا تھا اس کے بعد
کیونکہ اس کا انتقال ہو چکا تھا، اب ایک دیوار کی طرف مڑ چکا تھا کیونکہ اس کی اصلیت جو تھی وہ سامنے آ چکی تھی، اور اس طرح وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا۔ تو اس حقیقت کے سامنے آنے کے بعد ہمیں جو اس سبق سے اس افسانے سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ خوشیاں اتنی مہنگی نہیں ہیں۔ آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی خوش رہ لیتے ہو، اور غم زدہ ہوتے ہو تو محلوں میں بھی غم زدہ ہوتے ہو۔ یہ نوجوان اپنے اسی حال حلیے میں بہت خوش تھا۔ اور دوسرا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے سامنے دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ان کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے دکھاوا، ریاکاری، اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور لوگوں کی چالوں کو سمجھنا چاہیے، اور دنیا کو سمجھ کر چلنا چاہیے، کسی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر، اور لوگوں پر بھروسہ اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگ دکھاوے کے لیے خود کو امیر بھی ظاہر کرتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں اس سبق میں ہمیں ظاہر ہوتی ہیں کہ خوشیاں مہنگی نہیں ہیں، ہم نے خوش رہیں تو ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی رہ سکتے ہیں، اور دوسرا کسی کی ظاہری دکھاوے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔